اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ آج کی ہماری گفتگو مزارات مقدسہ جنت البقیع کی تعمیر کے سلسلے میں ہے، یعنی احتجاجی گفتگو ہے۔ گفتگو بالکل عام اور سادے سے الفاظ میں ہے، اور میں تو شکر گزار ہوں تمام تر مولا کے چاہنے والوں کا، چاہے شہر لکھنؤ سے تعلق رکھنے والے افراد ہوں یا ہندوستان میں کہیں سے بھی ہوں، کہ مجھ طالب علم کو کسی نہ کسی طور پر آگے بڑھاتے رہتے ہیں اور سنتے رہتے ہیں۔ آج سے تقریباً 97 سال پہلے، یعنی 1344 ہجری اور 1925 عیسوی، سعودی عرب کے نجس ذہنیت، نجس مزاج، نجس طینت، اور کیا کہا جا سکتا ہے کہ اس سے زیادہ گری ہوئی بات اور کیا ہوگی کہ حضور ختم مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اکلوتی بیٹی اور دیگر ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام، ان کے مزاروں کو، ان کی قبروں کو مسمار کیا گیا۔ قبروں کو توڑنا، مسمار کرنا، یہ اگر آپ کسی جس کا تعلق اسلام سے نہ بھی ہو، ایسے انسان سے بھی اگر آپ بات کریں گے اور اس کے سامنے بھی ذکر کریں گے، وہ یہ کہے گا کہ اس سے نیچ کام، اس سے چھوٹا کام اور کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ جب سپرد لحد کر دیا گیا تو کم از کم قبروں میں تو سکون سے آرام کر رہنے دو، لیکن تم نے جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو، اس کی اکلوتی اور چہیتی اور پارہ جگر بیٹی کو سپرد لحد جو ہو گئی تھی، اس کو بھی قبر میں سکون سے نہ رہنے دیا۔ تم نے بتلا دیا کہ تمہارا ذہن اتنا چھوٹا ہے، اتنے کمزور ہو، اتنا تعصب تمہاری فطرت میں بھرا ہے کہ تم کسی بھی طریقے سے انسان کہلانے کے لائق نہیں ہو۔ اچھا، چاہے کوئی اس طرح کا کام آل سعود کرے، چاہے یہود کرے، چاہے طالبان کرے، اور چاہے بقول مرحوم حکیم امت ڈاکٹر کلب صادق صاحب علیہ اللہ مقامہ چاہے پاکستان کر لے، یعنی شیعان حیدر کرار پر ظلم جس طرح سے بھی ہو، وہ ظلم ہے۔ میں یہ کہہ دوں گا اس موقع پر کہ جب تک علی کے چاہنے والے، مولا کے چاہنے والے علی ولی اللہ کہتے رہیں گے اور سینوں پر ہاتھ پہنچا کر حسین حسین کرتے رہیں گے، تب تک شیعان حیدر کرار پر ظلم ہوتا رہے گا۔ مجھے اس موقع پر دو مصرے یاد آئے جناب حامد منگلوری کے، وہ فرماتے ہیں کہ بعد ظہور کام ہر ایک ہوگا بعد میں، بعد ظہور کام ہر ایک ہوگا بعد میں، پہلے بنایا جائے گا روزہ بطول کا۔ ہم یہی کہیں گے کہ ظلم جب جس نے کیا ہو، ظلم کرنے والا کسی بھی منزل پر پہنچ گیا ہو، لیکن ایک وقت وہ آیا ہے کہ اس نے اپنے ظلم کے نتیجے کو، جو بھی اس نے ظلم کیا ہے، اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ کیا صدام جیسے کو نہیں دیکھا؟ ایک ملک کا راشٹرپتی تھا، سب تھا، اور جس سپر پاور نے، یعنی امریکہ نے، ہمیں تو چاہے امریکہ ہو، چاہے اسرائیل ہو، چاہے آل سعود ہو، چاہے یہود ہوں، چاہے طالبان ہو، چاہے پاکستان ہو، جو ظلم کرے ہم اس سے اظہار بیزاری بھی کرتے ہیں اور اس کے اوپر لعنت بھی کرتے ہیں۔ اور شیعان حیدر کرار یہ کام قیامت تک یا جب تک ہمارے جسموں میں روحیں ہیں ہم کرتے رہیں گے۔ انہوں نے ظلم کیا۔ میں صدام جیسے کی مثال دے رہا تھا، ملعون کی، نام کے ساتھ میں حسین لگا تھا، تو کارنامہ اگر برا کیا تھا، اور کارنامہ نہیں کارنامے برے کیے تھے، کتنے علماء کو شہید کیا، کتنے مظالم اس نے ڈھالئے تھے، آپ دیکھ لیجئے۔ جس امریکہ نے اسے بھونکنا سکھایا تھا، اسی نے اسے کتے کی موت دی ہے۔ اور اگر آج یہ موجودہ دور میں جو سعودی عرب کا شاہ ہے، سلمان ہے، بادشاہ ہے، نام تو سلمان ہے مگر کام اس کے شیطانوں جیسے ہیں، ہم اس کے اوپر لعنت کرتے ہیں، اور اپنی گورنمنٹ جس میں ہم رہتے ہیں، ہندوستان کی حکومت، اس سے بھی یہ گزارش کرتے ہیں کہ اس سلسلے میں ہماری مدد کرے، اور سعودی گورنمنٹ سے یہ کہے کہ ہمارے ملک میں رہنے والے امن پسند شیعوں کے جذبات کا خیال کرے، اور جتنے بھی مزارات مقدسہ جنت البقیع کے ان کی تعمیر میں ہمارا تعاون کرے۔ پورے ہندوستان کے شیعہ نہیں بلکہ دنیا کے شیعہ
یہ آرزو رکھتے ہیں کہ مزارات مقدسہ جنت البقیع کی تعمیر کی اجازت ملے اور مولا کے چاہنے والے وہاں جائیں، جس طریقے سے آج ہم کربلا، نجف، سامرہ، کاظمین جاتے ہیں اور زیارت کرتے ہیں، ہم اسی طریقے سے امید کرتے ہیں کہ اللہ وہ اسباب فراہم کرے گا کہ ظالموں کو ان کے ظلم کی سزا ملے گی، اور ہم انشاءاللہ وہاں جائیں گے اور عزاداری جس طریقے سے ہم ہر جگہ کرتے ہیں اسی طریقے سے انشاءاللہ ہم سعودی عرب میں پہنچ کر عزاداری کریں گے۔ ایک گزارش آخر کلام میں مولا کے چاہنے والوں سے، یہ میں ان سب سے گزارش کر رہا ہوں جو موبائل چلا لیتے ہیں، واٹس ایپ چلا لیتے ہیں، کہ جب ابھی یہ 8 شوال 1443 ہجری 10 مئی 2022 کا روز آئے، اپنے اپنے موبائل سے چاہے ایک پوسٹ ہی ڈالیں، کسی کی تقریر اگر نہیں ڈال سکتے تو کم از کم ایک پوسٹ ڈالیں جو جنت البقیع کی تعمیر کی حمایت میں ہو، اور جو یہ ظالم ہیں، جو ملعین ہیں، ان کے اوپر لعنت کے تعلق سے ہو، ضرور پوسٹ کریں۔ اس سے جو ہے ایک میسیج جائے گا اور ذہن بیدار ہوں گے، سعودی حکومت کے اوپر لعنت پڑے گی، اور انشاءاللہ ظلم کرنے والے جو بھی ہیں، جس نے ظلم کیا ہے، اللہ انہیں ان کے ظلم کی سزا دے گا۔ بس یہ آپ آخر کلام میں 4 مصرے پیش کر دوں مولا کے چاہنے والوں کے درمیان کہ نگرانی یہ امام میں ہوگا یہ نیک کام، امید ہے ہمیں انشاءاللہ نگرانی یہ امام میں ہوگا یہ نیک کام، اچھا ہے وقت خواب کی تعبیر کے لیے، محشر میں فاطمہ تجھے کر دیں گی سرخ رو، محشر میں فاطمہ تجھے کر دیں گی سرخ رو، اٹھ جنت البقیع کی تعمیر کے لیے۔ تمام علماء، تمام شعراء، تمام ذاکرین، تمام طلباء، تمام مومنین اور موبائل چلانے والے افراد سے گزارش ہے، چاہے جس طریقے سے جیسے بھی ہم اپنی آواز احتجاج بلند کر سکتے ہیں اور ہم یہ بتلا سکتے ہیں کہ ہم جنت البقیع کی تعمیر میں اس طریقے سے حصہ لے رہے ہیں، ضرور لیں، اپنی آواز گورنمنٹ سعودی عرب کی جو نجس حکومت ہے اس تک پہنچائیں، تاکہ جب اتنی آوازیں بلند ہوں تو انشاءاللہ ان آوازوں کی وجہ سے اور ہمارے احتجاج کی وجہ سے مزارات مقدسہ جنت البقیع کی تعمیر کے اسباب فراہم ہوں گے اور ہو کر رہیں گے۔ میں یہ کہوں گا سجاد ٹائمز نیوز کے ذریعے میری آواز جہاں سے جہاں تک پہنچی ہے، میں مولا کا نوکر ہوں، عزاداروں کا خادم ہوں، مومنین کا خادم ہوں۔ یا اللہ چاہے یہ چینل ہو یا جتنے بھی اور افراد جو بھی سلسلے میں معاون و مددگار ہیں، پروردگار سبھی کی مدد فرما اور تمام تر عزاداروں کی حفاظت فرما، پروردگار ایران کی حفاظت فرما، کربلا کی حفاظت فرما، تمام تر مراجع اعظام کی حفاظت فرما، علماء کرام کو عمر طولانی عطا فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ ناظرین السلام علیکم۔ جیسا کہ قرآن مجید کی 6 پارے کی یہ ابتدائی آیت کہ جس میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے کہ لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، کہ ایسا کلام اللہ کو نہیں پسند ہے جو اونچی آواز میں ہو اور کسی کو ناپسند ہو۔ یعنی اگر ہم کوئی اونچی آواز میں کوئی کلام کر رہے ہو، کسی کو پسندیدہ نہیں ہے، پسند نہیں ہے، تو پروردگار عالم کو وہ پسند نہیں ہے۔ لیکن پھر قرآن کہہ رہا ہے الا من ظلم، لیکن اگر کسی پر ظلم ہوا، یعنی پروردگار یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ ایسے تم شور و غل، ایسے تم ہلڑ ہنگامہ جلوس احتجاج نہ کرو، لیکن اگر کہیں پر ظلم ہو رہا ہے تو تمہارا فرض ہے کہ تم اس کے لیے آواز احتجاج کو بلند کرو۔ اور یہ قرآن ہم کو بتا رہا ہے، ہم سے کہہ رہا ہے کہ اللہ کا یہ الا من ظلم، یعنی اللہ کے ذریعے استثناء لگایا گیا، یعنی جو چیز اللہ کو نہیں پسند تھی وہ پسندیدہ ہو گئی۔ یعنی اگر ہم کہیں پر ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف آواز احتجاج بلند کر رہے ہیں تو یہ پروردگار عالم کا پسندیدہ عمل ہے۔ جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ شوال ماہ کے جو ہے 8 شوال انہدام جنت البقیع ہے۔ اس دن تمام مسلمانوں کو اوپر یہ فرض ہے کہ وہ احتجاج کریں اس سلسلے میں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ اور اہل تشیع کے 4 ائمہ، یعنی حضرت امام حسن علیہ السلام، حضرت امام زین العابدین علیہ السلام، حضرت امام محمد باقر علیہ السلام،
اور حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی مزارات ہیں جو جنت البقیع قبرستان ہے مدینہ منورہ میں، اس کو منہدم کیا تھا 1925 عیسوی میں 8 شوال کو آل سعود کہ جس کا یہ مقصد تھا کہ ہم نام محمد اور آل محمد کو ختم کر دیں، اور اسی مشن کو لے کر وہ باقاعدہ ایک حکومت کو بنوایا گیا کہ جس میں اس کو اس لیے تاکہ وہ اسلام کو نقصان پہنچا سکے، مسلمانوں کو نقصان پہنچا سکے، ان مزارات کو نقصان پہنچا سکے کہ جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام یا محمد اور آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے ہیں۔ 1924 ہجری ربیع الاول کے مہینے میں آل سعود کے ہاتھ میں حکومت آئی، اور حکومت آنے کے بعد 1925 شوال کے مہینے میں جو ایک کالا کارنامہ، ایک سیاہ واقعہ جو تاریخ اسلام کے ماتھے پر لکھا گیا، وہ نبی کریم کی بیٹی اور 4 ائمہ کے مزار کو منہدم کر دیا گیا۔ ان کا مقصد یہی تھا کہ ہم ان ناموں کو مٹا دیں، جبکہ ظاہری طور پہ کہتے تھے کہ اسلام میں جو ہے وہ قبروں کا احترام جو ہے نہیں ہے، قبروں کو پوجنا نہیں ہے۔ ہم جب قبروں کو پوجتے نہیں ہیں، ہم بلکہ اس کا احترام کرتے ہیں، اور قابل احترام ہے تمام اولیاء، تمام انبیاء اور تمام ائمہ کی قبور۔ جہاں بھی قبور ہوتی ہیں اولیاء کی، انبیاء کی، ائمہ کی، تمام مسلمانوں پر یہ واجب ہے کہ ان کا احترام کرے۔ اور لیکن آل سعود جب حکومت میں آئی تو اس نے یہ مشن اٹھایا کہ ہم ان تمام نشانیوں کو مٹا دیں گے۔ جنت البقیع میں صرف حضرت صدیقہ طاہرہ اور 4 ائمہ ہی کے قبور نہیں، بلکہ اور بھی مقدس لوگوں کے قبور ہیں وہاں پہ۔ جیسا کہ روایات میں ہے کہ جب شہداء احد کی لاشیں آئے تو اسی قبرستان میں دفنائے گئے، جس میں 10,000 تقریباً شہداء احد کے قبور ہیں اسی جنت البقیع میں۔ وہیں پہ جناب ام البنین جو والدہ ہیں حضرت ابو الفضل العباس علیہ الصلوۃ والسلام کی، ان کی بھی قبر مبارک وہیں پہ ہے۔ جناب شہر بانو کی قبر مبارک، جناب رباب جو ازواج ہیں حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی، ان کی بھی قبر مبارک اسی جنت البقیع میں ہے۔ آل سعود نے یہ کارنامہ کرنے کے بعد تھما نہیں، بلکہ اس کے بعد جنت المعالی جو مکے میں ہے اس کو بھی منہدم، وہاں پہ بھی قبور کے نشانات مٹانے کے لیے قدم اٹھایا۔ وہاں پہ جناب حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام اور جناب خدیجہ الکبریٰ جو ملکۃ العرب جو زوجہ رسول ہیں، ان کے قبر کے نشان کو مٹانے کی کوشش کی گئی، اور جس کی شروعات 8 شوال کو ہوئی۔ 8 شوال وہ دن ہے کہ جو یوم سیاہ ہے، تمام مسلمانوں کو پر یہ فرض ہے، جو بھی نبی کا کلمہ پڑھتا ہے، جو بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہے، اس پہ یہ فرض ہے کہ 8 شوال کو وہ احتجاج کرے، اور احتجاج کرے اگر ہندوستان میں تو ہندوستان کی حکومت سے مطالبہ کرے، یا کہیں کسی دوسرے ملک میں ہے تو وہاں کی حکومت سے مطالبہ کرے کہ اس معاملے میں مداخلت کر کے سعودی حکومت سے بات کر کے کسی بھی طرح ان مزارات کی تعمیر کا کام شروع کروایا جائے۔ بلکہ ہندوستان کے مومنین اتنی استطاعت رکھتے ہیں کہ صرف اور صرف اگر سعودی حکومت وہاں پر روضوں کی تعمیر کی اجازت دے دے تو مومنین اپنے تعاون سے ان روضوں کی اوپر گنبد کو تعمیر کرا سکتے ہیں۔ لہذا تمام مسلمانوں سے یہ گزارش ہے اور ایک فریضہ ان کا کہ 8 شوال انہدام جنت البقیع کے طور پہ انہدام جنت البقیع ہے، لہذا اس دن یوم سیاہ بنائیں، اور دنیا کو بتائیں کہ آل سعود نے جو ظلم کیے ہیں محمد اور آل محمد پر، جو بربریت دکھائی ہے، کہ جنہوں نے مزارات کو آج اگر ہمارے خانوادے کی کسی بزرگ کی قبر ہوتی ہے، ہمارے گھر کے کسی کی قبر ہوتی ہے اور ہم ادھر قبرستان جاتے ہیں، اگر قبر پہ ذرا سا بھی دھول گردہ مٹی یا گندگی پڑی ہوتی ہے تو ہم رک جاتے ہیں، اس قبر کو صاف کرتے ہیں، اگر اس پہ گھاس اگ جاتی ہے تو ہم اس کو ہٹاتے ہیں، اس قبر پہ پانی ڈالتے ہیں۔ ذرا سوچئے نبی کی بیٹی کا مزار ایسے ہی پڑا ہوا ہے، اور تمام دنیا کے مسلمان
ऐश و आराम में मुब्तला हैं, बेहतरीन एसियों में रह रहे हैं, बेहतरीन गाड़ियों में सफ़र कर रहे हैं। क्या बीत रही होगी नबी करीम पर कि तमाम दुनिया के मुसलमान तो अपने आसाइश व आराम में हैं, लेकिन उनकी बेटी का मज़ार और 4 अइम्मा के मज़ारात और हज़ारों मुक़द्दस अफराद के क़बूर जिस क़ब्रिस्तान में मौजूद हैं, वहाँ पे जो गुंबद था उस गुंबद को मुनहदिम कर दिया गया। लिहाजा तमाम मुसलमान 8 शव्वाल को ये एहतजाज करें, और एहतजाज करते हुए जब भी मेमोरेंडम दें हुकूमत को, तो उसमें ये लिखें कि ये एहतजाज जब तक के जारी रहेगा, जब तक कि उन रोज़ों पर गुंबद नहीं तामीर किया जाता है, जब तक कि उन रोज़ों को बनाया नहीं जाता है, जब तक कि उन रोज़ों के काम शुरू नहीं होता है, यह एहतजाज इसी तरह जारी रहेगा। और जुल्म के ख़िलाफ़ एहतजाज करना ये जो है तमाम मुसलमानों का फरीज़ा है, क्योंकि जो छठे इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम है, जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत पड़ी तो उसमें आपने यही कहा कि लान अल्लाहु उम्मतन क़तलत का वलान अल्लाहु उम्मतन समेत का वलान अल्लाहु उम्मतन समेत बिज़ालिका फ़रत भी। लानत हो उसके ऊपर जिसने जुल्म किया, लानत हो उसके ऊपर जिसने आपको क़त्ल किया, और लानत हो उस शख्स पर भी जिसने आपके जुल्म और क़त्ल को सुना और ख़ामोश रहा। यानी अगर हमारे सामने कोई जुल्म होता है और हम खामोश रहें तो हम भी उस जुल्म में बराबर के शरीक होते हैं। यानी हम भी जालिम हुए, अगर हमारे सामने कोई जुल्म होता है और हम उसको खड़े देखते रहें, उसका एहतजाज नहीं करें, उसकी मुखालिफत नहीं करें, उसको अपोज न करें, तो हम भी उस जुल्म में शामिल हैं। लिहाजा तमाम उम्मत मुस्लिमा अगर अपने को आले सऊस का के मुखालिफ समझती है और ये जान दुनिया को बताना चाहती है कि हम आले सऊद के मुखालिफ हैं, हम अहले बैत और मोहम्मद और आले मोहम्मद के मुती और फरमा बरदार हैं, तो उनका ये फ़र्ज़ है कि वो 8 शव्वाल इन्हिदाम जन्नतुल बक़ी उस दिन एहतजाज करें, अपने महलों में करें, अपनी मस्जिदों में करें, अपने इमाम बारगाहों में करें, अपने अज़ाख़ानों में करें, और दुनिया के हुक्मरानों को और उन जालिम हुक्मरानों को बताएं कि आज भी देखो हम सोए हुए नहीं हैं, बल्कि हम उन नामों के लिए बेदार हैं। और जब तक के उस जन्नतुल बक़ी की तामीर नहीं हो जाती जो अइम्मा बक़ी और हज़रत शहज़ादी की ख़बर है, उस पर जब तक के गुंबद तामीर नहीं होगा, हम इसी तरह से एहतजाज करते रहेंगे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व लानतु दाइमतु अला अदाइहिम अजमईन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल सुब्हानहु व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा। आज 8 शव्वालुल मुकर्रम और रोज़े इन्हिदाम जन्नतुल बक़ी। जैसा कि आपके इल्म है कि ये कायनात जो है अल्लाह ने आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत की वजह से खल्क़ की है। कायनात का ज़र्रा ज़र्रा अल्लाह ने आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की मोहब्बत की वजह से खल्क़ किया, और यही वजह थी कि अल्लाह ने कुरान पाक जैसी अजीम किताब में आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की मोहब्बत के सिलसिले में ऐलान फरमाया अपने नबी के ज़रिए से कि नबी अपनी उम्मत से कह दीजिए कि हमने जो तमाम ज़हमतें उठाई हैं तुम्हें दीन सिखाने में, तुम्हें इंसान बनाने में, तुम्हें मुसलमान बनाने में, तुम्हें अच्छा इंसान बनाने में, तुम जाहिलाना ज़िंदगी गुजार रहे थे, तुम अंधेरे गढ़ों में गिरे हुए थे, मैंने उनसे तुम्हें निकाल कर एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने का सलीक़ा और तरीक़ा बताया। तुम्हें ना उठने के आदाब मालूम थे ना बैठने का सलीक़ा मालूम था। गर्ज़ के ज़िंदगी का कोई भी तौर तरीक़ा नहीं मालूम था कि ज़िंदगी इंसान कैसे गुजारते हैं। लिहाजा मेरे नबी
ان سے کہہ دیجئے کہ میں ان تمام زحمتوں کے بدلے میں کہ جو ہم نے تمہیں سکھانے کے لیے، تمہیں اچھا انسان بنانے کے لیے اٹھائیں، اس کے بدلے میں تم سے کچھ نہیں چاہتا، بس اتنا چاہتا ہوں کہ تم میرے اہل بیت اطہار علیہ السلام سے محبت کرو۔ اور آپ جانتے ہیں کہ محبت ایک ایسی چیز ہے، آپ دیکھیں واقعاً کہ اللہ نے قرآن کریم میں محبت کا سوال کروایا نبی کے ذریعے سے، خود نبی نے نہیں کہا کہ بلکہ اللہ نے کہلوایا، قل، لفظ قل بتا رہا ہے کہ نبی نہیں کہہ رہے، اللہ کہلوا رہا ہے کہ ان سے کہیے کہ میں تم سے صرف اجر رسالت کے طور پر اہل بیت کی محبت مانگتا ہوں۔ آپ دیکھیں کتنا اچھا ہے وہ دین، کتنا خوبصورت ہے وہ مذہب، کتنا حسین ہے دین اسلام کے، جس میں اجرت صرف اور صرف محبت اہل بیت مانگی جا رہی ہے۔ محبت جو جس کے لیے نہ مسافر کی قید ہے، نہ گھر میں رہنے والے کی قید ہے، نہ امیر کی قید ہے، نہ غریب کی قید ہے۔ بل رسول اللہ نے یہ نہیں کہا کہ امیر ہوگا وہی میرے فاطمہ اور علی اور ان کی اولادوں سے محبت کرے، نہیں، یہ سب کچھ نہیں کہا، بلکہ محبت مانگی ہے۔ اس میں محبت امیر ہو وہ بھی اہل بیت سے کر سکتا ہے، غریب ہو وہ بھی کر سکتا ہے، کالا ہو وہ بھی کر سکتا ہے، سیاہ ہو سفید ہو وہ بھی کر سکتا ہے، نہ رنگ روپ کی قید ہے، نہ امیر غریب کی قید ہے، نہ کوئی اور دوسری قید ہے، نہ مسافر، نہ بیمار ہے، نہ صحت مند، بیمار ہے وہ بھی اہل بیت سے محبت کر سکتا ہے، صحت مند ہے وہ بھی اہل بیت سے محبت کر سکتا ہے، امیر ہے وہ بھی کرے، غریب ہے وہ بھی کرے، مسافر ہے وہ بھی کرے، گھر میں ہے جو رہ رہا ہے وہ بھی اہل بیت اطہار علیہ السلام سے محبت کر سکتا ہے۔ سب کے لیے وہ اہل بیت کے علیہ السلام کی محبت لازمی ضروری ہے، اس لیے کہ محبت جزو ایمان ہے، جزو دین ہے۔ اگر محبت کو دین سے، ایمان سے نکال دیا جائے، اسلام سے نکال دیا جائے تو پھر بچے گا کیا؟ نہ نماز بچے گی، نہ قرآن، نہ حج بچے گا، نہ روزہ بچے گا، نہ کوئی اور نیکی۔ ہر نیکی اسی وقت ہے کہ جب اہل بیت کی محبت، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت پائی جاتی ہے۔ اگر ان کی محبت نہیں ہے، ان کی ولایت کا انسان قائل نہیں ہے تو بیکار ہے نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ، سب بیکار ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں آیت کے ذریعے سے سوال کروایا، نہیں کہ کوئی یہ کہتے کہ یہ روایت کے ذریعے سوال کیا گیا، راوی ضعیف تھا، راوی نے کہا حافظے پر بات ہو، راوی کے ذہانت پر بات ہو، نہیں، بلکہ آیت قرآن مجید میں موجود ہے۔ اور قرآن کا ہر حکم جو ہے وہ ہر اس انسان کے لیے ہے کہ جو قرآن کو الہی کتاب سمجھتا ہے، قرآن کو اللہ کی کتاب مانتا ہے۔ یہ نہیں کہ قرآن میں کہ صرف شیعوں کے لیے ہے یا مسلمانوں کے لیے، جو بھی قرآن کو اللہ کی کتاب سمجھتا ہے، اس پر ایمان رکھتا ہے، حق کو قرآن کا ہر حکم ہر اس شخص کے لیے، لہٰذا جب ہر حکم ہر شخص کے لیے ہے، ویسے ہی اہل بیت علیہ السلام کی محبت بھی ہر اس انسان کے لیے ہے کہ وہ قرآن کو اللہ کی طرف سے۔ آپ دیکھیں کہ نبی نے دین اسلام سکھانے میں، انسان بنانے میں کس قدر محنت و مشقت کی، اس کے بدلے میں صرف اور صرف اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت مانگی جا رہی ہے۔ اہل بیت میں کون ہے؟ فاطمہ ہے، علی ہے، فاطمہ ہے، حسن حسین ہے، یا ان کی اولاد اطہار علیہ السلام، سوائے ان کے اور کوئی نہیں ہے اہل بیت اطہار، یا جس کو چاہے اہل بیت میں شامل کر لے، یہ اس کا اختیار ہے۔ لیکن نبی نے، قرآن نے جو ہم کو بتایا ہے وہ یہی ہے کہ نبی کے اہل بیت میں یا علی ہے، یا فاطمہ ہے، یا حسن حسین ہے، یا ان کی اولاد اطہار علیہ السلام۔ اس کے علاوہ اہل بیت اطہار علیہ السلام میں کوئی اور بات نہیں۔ لیکن افسوس، صد افسوس کہ جن کی محبت کا سوال قرآن نے کیا، نبی نے کیا، میرے جیسے مولوی سے اگر کوئی سوال کرے تو میں پوری کوشش کروں گا اس کو ادا کرنے کی، یا میں اگر مسجد میں کسی مومن سے سوال کروں تو کوئی مومن بندہ ایسا نہیں ہوگا کہ میرے سوال پر لبیک نہ کہے، فوراً کہے گا مولانا صاحب نے کہا ہے، ہمارے مسجد میں امام ہیں، ہمیں دین سکھا رہے ہیں، ہمیں نماز پڑھاتے ہیں، ہمارے بچوں کو اچھی تعلیم دیتے ہیں، تو وہ ہماری بات پر فوراً لبیک کہے گا، ہماری بات کو فوراً مانے گا، ہماری بات کو فالو کرے گا۔ جب میرے جیسے مولوی کی بات لوگ مان سکتے ہیں تو جن کا دین پڑھ کر ہم مولوی بنے ہیں، اس نبی کی بات کو کیسے انسان انکار کر سکتا ہے، کیسے اگنور کر سکتا ہے، کیسے نظر انداز کر سکتا ہے؟ اس نبی کے ذریعے سے اللہ نے سوال کروایا ہے، ہم کچھ نہیں چاہتے، صرف اتنا میرے اہل بیت اطہار علیہ السلام۔
اب ہر شریف انسان کا فریضہ یہ ہے کہ نبی کی بات پر لبیک کہے، نبی کی بات کو فالو کرے، نبی کی بات کو مانے. اور اگر کسی انسان نے نبی کی بات کو نہ مانا پھر وہ انسان کہلانے کے لائق نہیں ہے. مسلمان تو بہت بڑا لفظ ہے، انسان کہلانے کے لائق نہیں ہے. اگر کسی انسان نے نبی کی بات کو نہیں مانا. نبی اگر کہہ رہے ہیں کہ علی سے، فاطمہ سے، میرے بچوں سے محبت کی جائے، تو ہر مسلمان کا فریضہ یہ ہے کہ نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ اور تمام چیزیں، تمام عبادتیں ایک طرف ہیں، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت ایک طرف. اور سب سے بڑی بات یہ بھی آپ یاد رکھیے عزیزوں کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام میں چاہے نبی ہو یا علی ہو یا فاطمہ ہو یا حسن حسین ہو یا ان کی اولاد اطہار ہو، اہل بیت کی محبت جو ہے اس میں اثر پایا جاتا ہے. اور اہل بیت کی محبت کا اثر ہی ہے کہ ہم لوگ ہر سال 8 شوال جب آتی ہے تو جنت البقیع کے سلسلے میں جو مسمار کر دیا گیا ہے، توڑ دیا گیا ہے، اس کے سلسلے میں ہم لوگ احتجاج کرتے ہیں. اس کے چاہے وہ روڈ پر ہو یا میڈیا کے ذریعے سے ہو یا کسی اور طریقے سے ہو، احتجاج کرنا. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ وہی بات ہے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت جو ہے وہ اثر رکھتی ہے. اگر واقعی دل میں اہل بیت کی محبت ہے تو اثر کہیں نہ کہیں دکھائے گی. لہٰذا ہمارے دلوں میں علی سے، فاطمہ سے، حسن حسین سے، نبی سے سچی محبت ہے. اور سچی محبت کی پہچان یہی ہے کہ ان کے غم میں غم منایا جائے، ان کی خوشی میں خوشی منائی جائے. یہ سچی محبت کی دلیل ہے کہ اگر ہم جس سے محبت کر رہے ہیں اس کے گھر میں اگر کوئی غم ہو گیا ہے تو ہم اس کے ساتھ غمگین رہیں. اگر اس کے گھر میں خوشی ہے تو اس کی خوشی میں شامل رہیں، خوشی منائیں اس کے ساتھ، اس کو بھی خوش کریں، خود بھی خوش رہیں. یہ سچی اور واقعی محبت کی دلیل ہے. لہٰذا ہم نبی سے اور علی سے اور اولاد نبی سے اور آل نبی سے سچی محبت کرتے ہیں. لہٰذا آج شوال المکرم 1344 ہجری کی تاریخ تھی. 21 اپریل کا دن، وہ منحوس دن کہ جس دن آل سعود نے نبی کی اولاد اطہار علیہ السلام کے روضوں کو، ان کے قبروں کو، ان کی دیواروں کو مسمار کر دیا. حیف ہے ان مسلمانوں کو جو کہتے تو کہ کلمہ تو نبی کا پڑھتے رہے لیکن صرف ظاہری طور پر. اگر ان کے دل میں نبی کا کلمہ اتر گیا ہوتا تو آج نبی کی بیٹی کا مزار، نبی کی بچوں کا مزار مسمار نہ کیا گیا ہوتا، بلکہ جو پرانا تھا اس سے کہیں زیادہ اور اس سے کہیں بہتر کر چکے ہوتے اگر دلوں میں واقعی اہل بیت اطہار علیہ السلام کی سچی اور واقعی محبت ہوتی. یہ سچی اور واقعی محبت نہیں تھی، لہٰذا وہ بناوٹی مسلمان تھے. اور آج بھی بناوٹی مسلمان ہیں جو سعودی عرب میں حکومت کر رہے ہیں. تو نام تو مسلمان کا، چہرے پر لیبل تو مسلمان کا لگا ہوا ہے، اسلام کا لگا ہوا، لیکن ان کے دلوں میں نہ اسلام ہے نہ مسلمان، کچھ نہیں. اگر ہوتا تو نبی سے محبت ہوتی، اور جب نبی سے محبت ہوتی تو ان کی بیٹی کے روضے کو 4 چاند لگا دیے گئے ہوتے. اگر کوئی یہ کہے کہ نبی کے شیعہ کہتے ہیں کہ نبی کی بیٹی کا وہاں مزار نہیں، نبی کی بیٹی بالکل ہے. اس لیے کہ امام حسن مجتبی علیہ السلام کی وصیت یہ تھی کہ جب میرے جنازے کو نانا کے پہلو میں دفن نہ کیا جائے تو میری ماں مظلومہ کے پہلو میں میرے جنازے کو دفن کر دیا جائے. تو امام حسین جیسا عظیم انسان اور امام موجود تھا، اور اس نے اپنے بھائی کی وصیت کو پورا کرتے ہوئے ماں کے پہلو میں امام حسن مجتبی کے جنازے کو دفن کیا. تو کچھ علماء کہتے ہیں بقیع میں ہے جناب زہرا کی قبر، کچھ علماء کے نزدیک ان کے خود کے گھر میں، حجرے میں، کچھ علماء کے نزدیک رسول اللہ کے منبر کے قریب ہے. جہاں بھی ہے نبی کی قبر، اگر نبی کی بیٹی کی خبر اگر ہم مان لیں نہیں بھی ہے، نبی کی ازواج کی، نبی کے اصحاب کی، نبی کی اولادوں کی، نبی کے گھرانے کی کتنی قبریں تھیں کہ جو مسمار کر دی گئی. آج صرف اور صرف چٹیل میدان، کچھ پتھر ہیں جو ویران نظر آ رہے ہیں. نہ وہاں دیواریں ہیں، نہ قبے ہیں، اور نہ ہی وہاں مزار ہیں. دنیا کے جہان کے ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹے موٹے اگر کوئی انسان اقتدار یافتہ ہوتے، وہ مر جاتے تو ان کی قبروں پر قبے بنائے جاتے، دیواریں بنائی جاتی ہیں اور عمارتیں بنائی جاتی ہیں. وہ رسول کی بیٹی تھی. کیسے ہو تم مسلمان کہ تمہیں شرم نہیں آتی رسول اللہ کی بیٹی کا روضہ، رسول اللہ کی بیٹی کی قبر اس طرح سے ویران چٹیل میدان میں پڑی ہوئی ہے. خود خالی رسول کی بیٹی کی نہیں، رسول کی چچی کی قبر ہے، رسول کے اور دوسرے گھر والوں کی قبر ہے، رسول کے فرزندوں کی قبر ہے، فاطمہ زہرا کے بچوں کی قبر ہے. خود امام حسن مجتبی وہاں مدفون ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام دفن ہے. امام محمد باقر علیہ السلام ہے. امام زین العابدین علیہ السلام.
افسوس صد افسوس کہ جس نبی نے کے ذریعے سے اللہ نے آل محمد علیہ السلام کی محبت کو قرآن کے ذریعے سے واجب سے بڑھ کر قرار دیا، مسلمانوں نے کیا خوب اجر رسالت ادا کیا۔ عزیزان گرامی، ہم اتنا ہی آج کی تاریخ میں کہیں گے اور پر زور مذمت کرتے ہیں آل سعود کی، آل یہود کی، جن لوگوں نے بھی آل رسول پر ظلم ڈھایا اور ڈھا رہے ہیں۔ ہماری بھی لعنت ہے، صالحین کی بھی لعنت ہے، اللہ کی بھی لعنت ہے، اور ہر اس نیک بندے کی لعنت ہے کہ جو آل محمد علیہ السلام سے محبت کرتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہ السلام علیکم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم۔ آج کی یہ غمناک تاریخ انہدام جنت البقیع کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اس روز کو 8 ربیع الاول یہ وہ تاریخ ہے کہ جس میں ہم ہر سال حکومت ہند کی جانب سے خود احتجاج، پرزور احتجاج کرتے ہیں، اور پورے ہندوستان میں جو شیعہ حضرات ہیں ان کی طرف سے باقاعدہ اپنی بات کو حکومت کے ذریعے سے سعودی حکومت تک پہنچانا چاہتے ہیں، اور انہیں یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ ہمارے یہ مطالبات اس وقت تک بند نہیں ہوں گے جب تک کہ شہزادی کونین فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا روضہ دوبارہ تعمیر نہ ہو جائے، اور جو ائمہ معصومین علیہ السلام کے قبور ہیں ان پر دوبارہ قبے تعمیر نہ ہو جائیں۔ اس وقت تک ہمارا یہ احتجاج جاری رہے گا۔ ہم حکومت ہند سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ ہمارے اس احتجاج کو، جو پرامن احتجاج ہے، اس کو باقاعدہ طور پر حکومت سعودیہ سے کہے اور کوشش ہو کہ اس پر عمل کیا جائے۔ ہم صرف احتجاج ہی نہیں کرتے ہیں بلکہ مقدس مقامات پر دعائیں بھی کرتے ہیں، کیونکہ اگر ہمارا یہ احتجاج حکومت کے ذریعے سے حکومت سعودیہ نہیں سنے گی تو یاد رکھے کہ سب سے بڑی حکومت اللہ کی حکومت ہے۔ ہم اللہ کی حکومت کو جانتے ہیں اور اس کے دربار میں ہر سال دعا کرتے ہیں، ہر وقت دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ ظالمین کو جلد از جلد نیست و نابود فرمائے، اور جنہوں نے یہ اقدام کیا تھا ان پر اور ان کی تائید کرنے والوں پر ہمیشہ ہمیشہ لعنت قرار دے، اور پروردگار عالم جلد از جلد ان روزوں کو دوبارہ تعمیر کروانے کے لیے ایسی حکومت کو قائم کرے کہ جو ان روزوں کو دوبارہ تعمیر کروائے جو منہدم کر دیے گئے تھے۔ ناظرین محترم، آپ کو یاد دلا دیں کہ آج سے تقریباً 130 سال قبل یا 128 سال قبل جب سعودی حکومت کی طرف سے جنت البقیع کے ان مقامات پر جہاں پر روضے بنے ہوئے تھے انہیں منہدم کر دیا گیا تھا، اور وہ مقدس مقامات کہ جن پر ہم جا کر زیارت کرتے تھے، آج جب ہم جاتے ہیں زیارت کرنے کے لیے تو دیکھتے ہیں کہ وہاں پر جو قبریں بنی ہوئی ہیں وہ دھوپ میں ہیں، ان پر سایہ نہیں ہے، اور مسلمانوں کے درمیان رسول کی بیٹی کی قبر بغیر کسی قبے کے دھوپ میں پڑی ہوئی ہے، اور اس قبر پر باقاعدہ لوگ جا کر دیکھتے ہیں۔ مجھے حیرت ہے ان تمام مسلمانوں پر جو ہر سال اس منظر کو حج کے موقع پر بھی اور اس کے علاوہ عمرے کے موقع پر اور دیگر مواقع پر جا کر دیکھتے ہیں، اور کوئی مسلمان اس بات کے لیے آمادہ نہیں ہوتا کہ اس بات پر احتجاج کرے۔ ہاں، چند مسلمان ہیں جو شیعہ کمیونٹی کے ساتھ مل کر، ہمارے ساتھ مل کر احتجاج کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ بہرحال تاریخ کو دہرانا یا اس سے متعلق جو فضائل اور مصائب پر گفتگو کرنا یہاں موقع نہیں ہے۔ میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ رسول کی بیٹی کے جتنے فضائل کائنات میں سارے مسلمانوں کو معلوم ہیں، ان سے زیادہ فضائل کسی کے نہیں ہیں، اور رسول کی اکلوتی بیٹی شہزادی کونین، ان کے مصائب بھی اتنے ہی ہیں کہ خود شہزادی نے کہا کہ صبت علیہ مصائب لا عنا، میرے اوپر بابا اتنے مصائب پڑے کہ اگر دنوں پر پڑھتے تو مثل شب کے تاریخ ہو جاتے۔ ان شہزادی کی قبر پر آج بھی اتنا زمانہ گزر گیا، ابھی تک کوئی گنبد تعمیر نہیں ہوا، نہ تعمیر کا کوئی کام ہوا ہے، لیکن ہم حکومت کی طرف سے حکومت ہند سے مطالبہ کریں گے، اور حکومت ہند کی طرف سے سعودی حکومت سے مطالبہ کریں گے کہ وہ ہماری اس اپیل کو، ہماری اس بات کو اگر
ध्यान देकर नहीं सुनती है तो हम परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ करेंगे कि परवरदिगारा, जो हुकूमत शहज़ादी की कब्र को इस तरीके से वीरान डाले हुए है और उस पर तामीर गुंबद नहीं हो रहा है या रोज़े तामीर नहीं हो रहे हैं, और जो हुकूमत तामीर करने के लिए तैयार नहीं है, परवरदिगारा उस हुकूमत को जल्द अज जल्द नेस्तनाबूद फरमाए और ऐसी हुकूमत कायम हो कि जो आने वाले वक्त में शहज़ादी की जो रोज़ा है शहज़ादी का और जो आइमा मासूमीन के रोज़े हैं जन्नतुल बकी, उसकी तामीर हो जल्द अज जल्द, और हम शियान हैदर कर्रार और अल्लाह के तमाम वो बंदे जो अल्लाह के रसूल से मोहब्बत रखते हैं, वो रसूल की बेटी, इकलौती बेटी के मज़ार पर बाकायदा गुंबद को तामीर होते हुए देखें और वहाँ पर पुरअमन तरीक़े से, बेहतरीन तरीक़े से रोज़े तामीर हों। मेरा तमाम कम्युनिटी की तरफ से यही मुतालिबा है और यही दुआ है कि परवरदिगारा जल्द अज जल्द जन्नतुल बकी की तामीर हो। व आखिर दावाना अनिल हम्द लिल्लाहि रब्बिल आलमीन।